جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے, اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رکیے, اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے, ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی, اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی, تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حال میں مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے, تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی, عطا فرمائے. 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا, کانو لا یکتوون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے, مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے, یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی, اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا. یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے, 6 ارب انسانوں کو لے آؤ, نشان انگوٹھا لے آؤ, کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی, تمہیں منفرد بنایا. اس میں پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں, لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو. سب کی 2 آنکھیں, سب کا ناک, سب کے ہونٹ, سب کا رنگ ملتا جلتا, لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے, یہ بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ آس ہے, یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترقون, اور وہ رقیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر, جادو ٹونا, ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں, اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں, اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں, سویر سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں, اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟
اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، ہر دین کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا اسلام کا تشخص حیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہر وہ رسم، ہر وہ طرز زندگی جو اسلام کے اس مزاج سے ٹکراتی ہو تو عملی طور پہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں درس حیا دیتا ہے، صرف درس حیا نہیں دیتا بلکہ رسول رحمت نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ پہچان ہے، ایک شناخت ہے اس دین کی۔ اسلام کی شناخت حیا ہے، اور حیا ایک ایسی دولت ہے جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسری شے بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان چلا گیا ساتھ حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر حیا چلا گیا تو ایمان کے ثمرات بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تم سے الگ ہوگی تو دوسری اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی رخصت ہو جائے گی۔ تو آج مغرب کی فکر کے حامل لوگ آج دلیلیں دیتے ہیں جناب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کو تم زیادہ سمجھے ہو یا رسول اللہ کی اہلیہ سمجھی ہے؟ جن سے فرمائش حمیرہ سے دین سیکھو، وہ فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا تو میں حضور کے حجرے میں جاتی تو معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی کہ میرے شوہر کی قبر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ بھی حضور کی قربت میں دفن ہوئے، تو میں پھر اس معمولی اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی، اس لیے کہ میں کہتی ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے، تو معمولی کپڑا لیتی اور میں چلی جاتی۔ فرمایا پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علیہ صوبی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گئی سوائے اس کے کہ میں خوب چادر سمیٹ کے اور پردہ کر کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ تو جو قبر میں اتر چکے ہیں ام المومنین تو اس سے بھی حیا کرتی ہیں اور اپنے کو سمیٹ لیتی ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جس خاتون کی آغوش میں اترتی رہی ہے ان سے زیادہ بھی کوئی دین جانے گا، ان سے زیادہ بھی کوئی سمجھدار ہو سکے گا؟ تو یہ اصطلاحات کہ جناب آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اور دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مغرب کی طرف سے ہمارے اندر داخل کر دی گئی ہیں کہ اس قوم کو حیا کے جوہر سے خالی کر دیا جائے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رسول نے فرمایا ہے حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ان میں سے ایک رخصت ہوگا تو دوسری چیز بھی رخصت ہو جائے گی۔